سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، وہی تو ہے جو باہر نکال لایا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلی جلا وطنی کے وقت۔ تم نے کبھی یہ خیال بھی نہ کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی گمان کرتے تھے کہ انہیں ان کے قلعے بچا لیں گے اللہ کے قہر سے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، خالق کائنات کا لاکھ لاکھ احسان عظیم، جس رب نے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اپنے گھر میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس آیت میں جو کفار اہل کتاب کا ذکر ہے، اس سے مراد یہود کا قبیلہ بنی نذیر ہے۔ مدینہ طیبہ کے مضافات میں ان کی الگ بستی تھی۔ انہوں نے اپنے گھروں کو قلعہ نما بنایا ہوا تھا، کئی گڑیاں تعمیر کر رکھی تھیں اور سامان جنگ کے ذخیرے اکٹھے کر رکھے تھے تاکہ کسی حملے کے وقت اپنا دفاع کر سکیں۔ اپنی بہادری پر بھی انہیں بڑا ناز تھا۔ انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ مٹھی بھر مسلمان ان پر غالب آ سکتے ہیں۔ اسی بنا پر وہ اس معاہدے کا بھی بہت کم احترام کیا کرتے جو ان کے درمیان اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے پا چکا تھا۔ جب بھی انہیں موقع ملتا معاہدے کی خلاف ورزی سے وہ باز نہیں آتے تھے۔ ایک روز حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جھگڑے کا تصفیہ کرانے کے لیے ان کے محلے میں تشریف لے گئے۔ یعنی بنی نذیر کا جو قبیلہ تھا، جو محلہ تھا ان کا، جو بستی تھی ان کی، اس بستی میں کوئی جھگڑا ہو گیا اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کا تصفیہ کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو وہاں پر یہودیوں نے ایک پراپرگنڈا بنایا۔ وہ کیا ہے؟ قرآن نے اسے بیان کیا ہے۔ انہوں نے دیوار کے قریب حضور کی نشست گاہ بنائی۔ جب حضور تشریف فرما ہوئے اور گفتگو میں مصروف ہو گئے تو انہوں نے طے شدہ منصوبے کے مطابق ایک نابکار کو بھیجا کہ اوپر سے بھاری پتھر حضور پر گرا دے، معاذ اللہ۔ اس طرح وہ اس شمع نور کو گل کرنا چاہتے تھے جس کو تا عبد فروزہ رکھنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان کے ناپاک ارادے سے آگاہ فرما دیا۔ حضور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس طرح ان کی یہ غداری اور سازش ناکام ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں معاہدہ کی اس خلاف ورزی اور غداری کی پاداش میں 10 دن کے اندر مدینہ طیبہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ عبداللہ بن ابی یہ ایک منافق ہے۔ اسے پتا چلا کہ حضور نبی پاک نے یہ حکم دے دیا ہے تو اس نے کہلا بھیجا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مت گھبراؤ اور اس حکم کو مسترد کر دو۔ انہیں اپنے مضبوط قلعوں، اپنی جنگی مہارت اور شجاعت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ عبداللہ کے پیغام نے انہیں مزید تقویت پہنچائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا خوف و ہراس پیدا کر دیا اور انہیں ایسا مرعوب کر دیا کہ ابھی اس حکم میں کی مدت ختم ہونے میں 4 دن باقی تھے کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور مدینہ طیبہ سے جلا وطنی قبول کر لی۔ اپنے آراستہ پیراستہ مکانوں اور شاداب باغوں اور زرخیز زمینوں کو چھوڑ کر چلے جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ یہاں صدیوں سے آباد تھے۔ منڈی اور بازاروں پر ان کا قبضہ تھا۔ ان کے پاس مضبوط قلعے بھی تھے۔ ان گراں بہا منقولہ و غیر منقولہ جائیدادوں سے دستبردار ہو جانا ان کی مرعوبیت کی انتہا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو جو معجزات عطا فرمائے تھے ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ حضور کا رعب اور دبدبہ بڑا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ رعب اور دبدبہ تھا کہ وہ تمام یہودی بنی نذیر قبیلہ جو ہے
وہ جلا وطنی کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے وہ صدیوں سے آباد تھے اور ان کا قلعہ بھی مضبوط تھا، اور کیفیت ان کی یہ تھی کہ وہ اس معاہدے پر بھی عمل درآمد نہیں کرتے تھے۔ جب بھی ان کا موقع ملتا تو وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے۔ لیکن اب ہوا کیا کہ منافق جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ابھی 4 دن باقی تھے، حضور نے 10 دن کا وقت دیا تھا۔ جب 5 دن گزر گئے، 6واں دن آیا تو وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ 4 دن ابھی باقی تھے۔ فرمایا یہ کس وجہ سے ہوا؟ فرمایا یہ وہ رسول پاک کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، اور نبی پاک کے چہرے کا ایک رعب اور دبدبا ہے کہ جس نے یہودیوں کو یہاں نکلنے پر مجبور کر دیا اور بتلا دیا کہ یہاں پوری کائنات جو ہے، زمین و آسمان، یہ جتنی بھی اس کے اندر مخلوق ہے، جو چیزیں ہیں، یہ ساری حضور کے لیے بنی ہیں، اور جو حضور کا نہیں ہو سکتا وہ در در کے دھکے ہی کھایا کرتا ہے۔ تو دوستان ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ ہمیں بتلا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کا رعب اور حضور نبی پاک کا یہ معجزہ تھا، اور الحمدللہ ہم نے اسی محبوب کا کلمہ پڑھا ہے جس محبوب کی اتنی بڑی شانیں ہیں، جس محبوب کا اتنا بڑا مقام ہے۔ تو آج بھی مسلمان اگر اپنے رعب اور دبدبے میں مضبوط ہوں تو پھر کوئی بھی غیر مسلم آنکھ اٹھا کر مسلمانوں کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ آج وجہ ہماری طرف دیکھنے کی یہ ہے کہ ہمارے چہرے کا رعب چلا گیا ہے۔ ہاں جی، ہمارے چہرے سے رعب چلا گیا ہے۔ اگر آج ہمارے چہروں پر رعب ہو، رعب کیسے بنتا ہے؟ سر پر نبی کی سنت والا امامہ اور چہرے پر نبی کی سنت والی داڑھی، یہ مومن کا زیور ہے، یہ مومن کی پہچان ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہم نے اتار دی تو پھر جو رعب تھا وہ بھی چلا گیا۔ اگر ان چیزوں کو اپنا لیا جائے تو رعب اور دبدبا آج بھی موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔